وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے صدر کی جانب سے ایک زبانی پیغام وصول کیا ہے۔ ملک کے متعلقہ ادارے پوری کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عراقی صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ ابن الخطیب اسپتال کے سانحے کی وجہ بننے والے اہلکاروں کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اور قطر آج احتیاطی اقدامات کی فضا میں گرنگاؤ کی رات منا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی جانب سے ایک زبانی پیغام وصول کیا۔ یہ پیغام دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل سے متعلق ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے قصر البحر میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی صدر محترمہ سامیہ سلوحو حسن کے نام اتحاد کی سالگرہ پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر اعظم جناب قاسم جمالیوا کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا ہفت روزہ اجلاس بلایا۔ شورا نے شہری اور تجارتی تنازع میں تصفیہ کے لیے ثالثی کے قانونی مسودے پر بحث کی اور اسے قانونی اور آئینی امور کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اسٹڈی کے بعد اس کے بارے میں اپنی رپورٹ مجلس شورا کو پیش کرے۔ اسی طرح شورا نے سرمایہ کاری اور تجارت کے امور سے متعلق ایک عدالت کے قیام کے قانونی بل پر بھی تفصیلی بحث کی اور اس بل کی ایک شق تبدیل کر دینے کی سفارش کی اور اس کی ترمیم شدہ شکل کی منظوری دیتے ہوئے اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 181,522 ہو گئی ہے۔ صحت پانے والوں کی ریکارڈ تعداد کے ساتھ ہی ساتھ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں اب تک 507,000 سے زیادہ افراد ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس عالمی وبا کے مقابلے کے لیے قطر کا قومی منصوبہ پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت میں کورونا کی مسلسل 5ویں روز بھی نئے ریکارڈ بناتا نظر آ رہا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ملکوں نے بھارت کو فوری طبی امداد دینے کے وعدے کیے ہیں تاکہ وہ اس بحران کا مقابلہ کر سکے، جبکہ وہاں کے اسپتال اس وبا کے سامنے ناکام ہو گئے ہیں۔ عراقی صدر برہم صالح نے ابن الخطیب اسپتال میں پیش آنے والے سانحے میں کوتاہی کے مرتکب افراد کے محاسبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس اسپتال میں آگ لگ جانے کی وجہ سے وہاں 82 افراد جاں بحق اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر برہم نے اپنے ابن الخطیب اسپتال کے اس واقعے کی وجہ کرپشن اور مس مینجمنٹ بتائی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ عراقی اداروں کی کارکردگی کا مکمل اور اثر نو جائزہ لیا جانا اب لازمی اور حتمی ہو گیا ہے، جبکہ یہ ادارے تباہ کاریوں کے ڈھیر بن گئے ہیں۔ ادھر عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے وزیر صحت اور بغداد کے گورنر کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور انہیں اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد تحقیقات اور چھان بین کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ آگ اسپتال میں آکسیجن کے سلنڈروں سے لگی ہے جو اسپتال کی حفاظت اور سلامتی کی شرطوں کے مطابق نہیں رکھے گئے تھے۔ شہر المقدس کے نوجوان وہ تمام رکاوٹیں ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو قابض پولیس نے مقبوضہ شہر القدس کے علاقے باب العمود کے آس پاس کھڑی کر دی تھیں۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے پولیس کے ساتھ نوجوانوں کا آمنا سامنا ہوا اور قابض حکام نے تقریباً 100 مقدسی باشندوں کو گرفتار اور 750 دوسرے زخمی کر دیے ہیں۔ ہزاروں شہریوں نے قبضے کو چیلنج کرتے ہوئے کل رات عشاء اور تراویح کی نمازیں مسجد اقصی کے صحن میں ادا کی اور نماز کے بعد وہ باب العمود کے قریب جمع ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ عالمی طاقتیں اور ایران ویانا میں اپنا 5واں اجلاس منعقد کرنے پر متفق ہو گئے ہیں تاکہ تہران کے ایٹمی سمجھوتے پر بحث کی جا سکے۔ یورپی یونین کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ اجلاس ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے اقدامات کی واضح علامتیں مقرر کرے گا اور اس کے علاوہ متعلقہ ماہرین کی کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد کیے جائیں گے۔ النہضہ ڈیم کے معاملے کی پیروی کرنے والی سوڈانی ہائی کمیٹی نے وہاں کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کی صدارت میں اپنا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں اس ڈیم کو بھرنے اور اس کی فنکشننگ سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال معلوم کی گئی۔ سوڈان کے وزیر آبپاشی اور آبی وسائل یاسر عباس نے کہا ہے کہ اجلاس میں ان مذاکرات کے اب تک کے تمام مراحل اور پھر ان پر طاری ہونے والے جمود اور اگلے آنے والے ہفتوں میں ان مذاکرات کو متحرک کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ چاڈ کی حکمران ملٹری کونسل نے باغیوں کی طرف سے کی گئی پیشکش مسترد کر دی ہے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس ملٹری کونسل نے چاڈ کے پڑوسی ملک نائجر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے بقول جنگی مجرموں کو پکڑنے کے لیے چاڈ کے ساتھ تعاون کرے۔ کونسل کا اشارہ مسلح حزب اختلاف کی طرف ہے جس میں سر فہرست محمد مہدی علی کا نام لیا جاتا ہے، جس پر انجامینا کا الزام ہے کہ وہ چاڈ کے 10 فوجیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ اور گارنگاؤ ایک خلیجی موروثی روایت ہے۔ اس میں خلیج کے اور خاص طور پر قطری بچے ہر سال ماہ رمضان کی 15ویں شب میں گارنگاؤ بناتے ہوئے اس اہم اور موروثی ریت کی حیثیت جسے مناتے ہیں، جسے اس اہم موروثی ریت کی حیثیت حاصل ہے۔ کونسل اور یہ ریت نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور ماہ رمضان میں منائے جانے والی اس خصوصی روایت کو اس سال کورونا کی وبا کی وجہ سے مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے کہ احتیاطی اقدامات میں بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے صدر کی جانب سے ایک زبانی پیغام وصول کیا۔ ملک کے متعلقہ ادارے پوری کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
عراقی صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ ابن الخطیب اسپتال کے سانحے کی وجہ بننے والے اہلکاروں کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اور قطر آج احتیاطی اقدامات کی فضا میں گارنگاؤ کی رات منا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے